تمہارا دوست نہیں ہے. یہ مطلب کی جا رہی ہے. رحمان بابا فرماتے بے وفا بھی دبے دا ہر یاران وارا. دنیا میں جتنے دوست ہیں سب بے وفا ہے. اصلا مردہ چلی یار چیز اگر یار کا. مرنے کے بعد جو تمہارا دوست بنے گا اس کو دوست بناؤ. جو مرنے کے بعد تمہارا دوست بنے گا. مرنے کے بعد تمہارا عمل تمہارا دوست ہے. مرنے کے بعد تمہارے نیک کام تمہارے دوست ہیں. مرنے کے بعد جو نیکیاں دنیا میں کر کے گئے وہ تمہاری دوست ہیں. جو ایصال ثواب کے لیے یا کوئی ایسا پودا لگایا ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہو وہ اصل میں تمہارا دوست ہے. ورنہ کوئی تمہارا دوست نہیں ہے. پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج جیسے ہمارے ایاز بھائی کے والد صاحب کا سال ہے، آپ اندازہ لگائیں دعوت اسلامی کی برکت دیکھیں. ہم میں سے بھی ایک بڑی تعداد ہے جن کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے. ہم اپنے والد صاحب کو ایصال ثواب میں کیا پیش کرتے ہیں، کیا دیتے ہیں اپنے والد صاحب کو؟ جس کی جائیداد ہم نے لی ہے، جس کے معاملات ہم نے لیے اور جس کے اس پر ہم نے کیا، ہم نے اپنے باپ کو کیا دیا، میری اپنی ماں کو کیا دیا. سنیں، ایاز بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہوا، ابھی ان کا سال ہم پر کر رہے ہیں. یہ سالانہ ان کے ایصال ثواب کی محفل ہے. قرآن پاک جو پڑھے گئے وہ ہیں 1300 ان کے ایصال ثواب کے لیے. آپ نے ایک بھی پڑھا ہے اپنے باپ کے لیے، اپنی اماں کے لیے جس کا انتقال ہوا ہے؟ کیونکہ اب ماں باپ جو فوت ہو گئے نا، انہیں اب کچھ نہیں چاہیے سوائے اس چیز کو، سوائے ایصال ثواب کے اور کچھ نہیں چاہیے ماں باپ کو. وہ جو فوت ہو گئے 1300 قرآن پاک پڑھے ہیں. غور کیجیے گا. اچھا، مختلف سپارے 852، سورہ رحمان 21848 مرتبہ، سورہ یاسین شریف 28021 بار، سورہ ملک 23031 مرتبہ، مختلف سورتیں 1,56,070، درود پاک 4,74,93,583، درود تاج 1,34,034، درود تنجینا 61,126، درود ابراہیمی 4,00,000 مرتبہ، درود غوثیہ 27,000، کلمہ طیبہ 96,44,700، اور مختلف اذکار 5,00,000، آیت الکرسی 50,000، استغفار 13,000. کون کرتا ہے یہ ثواب یار؟ کون پڑھتا اپنے ماں باپ کے لیے یہ؟ کیونکہ ہم اپنے ماں باپ کو پیسہ کما کے تو دے نہیں سکتے، زمین تو دے نہیں سکتے، یہی چیزیں جو دینی ہے. ہم کتنا دیتے ہیں؟ یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے، یہ نیک اولاد کی برکت ہے، سمجھدار اولاد کی برکت ہے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا لیکن ان کے بعد ان کی اولاد نے انہیں سکون دینا نہیں چھوڑا. یہ قرآن پڑھا، یہ سپارے پڑھے، یہ درود پڑھا، یہ استغفار پڑھا، یہ ذکر اذکار کیے، یہ یہاں ذکر کر رہے ہیں، قبر میں جہاں وہ دفن ہے خدا ان کو انہیں سکون دے رہا ہے. تیرا بچہ ادھر پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی اولاً کہ جب بھی ہمارے گھر والوں کا انتقال ہو، کسی کا بھی انتقال ہو، والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اپنے مردوں کو کبھی بھولنا نہیں یار. ابھی تو فتنے کا دور ہے، لوگ تو نظر و نیاز، ایصال ثواب، خیرات اس کے منکر ہوتے جا رہے ہیں. نہیں ہے کوئی نظر نیاز، نہیں ہے کوئی ایصال ثواب، نہیں ہے کوئی خیرات. ارے خدا کے بندو، زندوں کے تو دشمن تھے ہی تھے، مردوں کے بھی دشمن ہو گئے لوگ. حالانکہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان میں تشریف لے گئے، جنازے کے ساتھ قبرستان میں تشریف لے گئے. آپ تشریف لے گئے، تدفین چل رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 قبریں، ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. بخاری میں حدیث پاک ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تر شاخ لے کر آؤ، تر ٹہنی یہ لے کر آؤ. تر ٹہنی لائی گئی. نبی علیہ السلام نے اس تر ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے اور 2 ٹکڑے کر کے ایک تر شاخ ایک قبر پر لگائی، دوسری تر شاخ دوسری قبر پر لگائی.
جیسے ہمارے یہاں تدفین ہوتی ہے نا تو ہم وہ تر شاخ لگاتے ہیں یا پھول پھینکتے ہیں یا پھول ڈالتے ہیں یا تر شاخ ہوتی ہے وہ لگا دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تر شاخ کو توڑا, 2 ٹکڑے کیے, ایک قبر پر لگایا, ایک قبر پر لگایا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تر شاخیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں, تر شاخیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں, اور جب تک یہ ذکر کر رہی ہیں قبر والے کو سکون ملتا رہے گا. ایک تر شاخ ذکر کرے تو قبر والے کو سکون ملے, قبر والے کو راحت ملے. تر شاخ بے جان چیز, بس وہ تر ہے, وہ ذکر کر رہی ہے تو مردے کو سکون مل رہا ہے. جب اس کا بچہ قرآن پڑھے گا, جب اس کا بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا, جب خیرات ہوگی, جب نیاز ہوگی, جب قرآن خوانی ہوگی تو وہ سکون کیوں نہیں ملے گا یار. اور قرآن نے بھی کہا, ایمان والوں کی ایک علامت بتائی ہے, والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جو ایمان والے ان کی نشانی یہ ہے کہ مرنے کے بعد, باپ کے مرنے کے بعد, ماں کے مرنے کے بعد, بیٹے بھائی بہن ان کے مرنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, مالک ہمارے پہلوں کو جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. جب مرنے والے کو کچھ ملتا نہیں ہے, جب مرنے والے کا دروازہ بند ہو گیا, بات ختم ہو گئی, تو پھر میری دعا سے بھی اس کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں بھی تو دعا کر رہا ہوں نا, تو پھر تو فائدہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ تو مر گیا. جب میری دعا سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور بڑا پیارا ہے, جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے, جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے نماز جنازہ ہوتا ہے, اور نماز جنازہ میں دعا ہوتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا, یہ دعا ہوتی ہے. اگر مرنے والے کو کسی کا کچھ نہیں پہنچتا تو پھر تو نماز جنازہ ہی فضول ہے. پھر میں کیوں پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ رہا ہوں؟ مولوی صاحب کو بلایا, جنازہ ہو رہا ہے, اور میں پیچھے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں اللہم اغفر لحینا و میتنا, اے اللہ زندوں کو بھی بخش دے, مردوں کو بھی بخش دے. جب میری دعا, میرا بولے ہوئے لفظ مردے کو فائدہ نہیں دے سکتے تو پھر تو جنازہ ہی کیوں پڑھا میں نے. ایسے لوگوں سے بچیں جو نظر نیاز اور خیرات اور ایصال ثواب کے منکر ہوتے جا رہے. وہ زندوں کے تو دشمن تھے عقیدے بگاڑ رہے تھے, وہ تو مردوں کے بھی دشمن نکلے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قبرستان جایا کرتے تھے, ایصال ثواب کیا کرتے تھے فوت شدگان کو. یہ ایصال ثواب پہنچتا ہے. کبھی بھی اپنے فوت شدگان کو بھولیے گا نہیں, جتنا ہو سکتا ہے, کیونکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں نا اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوں. میرے والد صاحب اگرچہ جاہل سے ہی, انہیں کچھ بھی نہیں آتا ہوگا, میری اماں کو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا, لیکن میرا وجود, میرا ہونا یہ ان کی برکت سے ہے. میں جو کچھ بھی ہوں اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوں. اور اپنے ماں باپ سے بے غرض محبت کرو. اس لیے نہیں کہ باپ کے پاس زمین ہے, اس لیے نہیں کہ باپ کے پاس جائیداد ہے, اس لیے نہیں کہ باپ کے پاس پیسہ ہے, اس لیے نہیں محبت کرنی. میں نے اپنے ماں باپ سے محبت بس اس لیے کرنی ہے کہ وہ میری ماں ہے, وہ میرا باپ ہے. ہم تو ہم غرض پر محبتیں, مطلب کی محبتیں. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, کبھی بھی اپنے فوت شدگان کو نہ بھولیے گا. اور کوئی ایسا پودا لگا جاؤ یار اپنی اماں کے ایصال ثواب کے لیے. ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنی اماں سے بہت پیار کیا کرتے تھے, بہت پیار کرتے تھے. صحابی رسول ہے, اپنی اماں سے بہت پیار کرتے تھے. اماں کا انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا اماں کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ اماں کا انتقال ہو گیا ہے, کیا کروں کہ میری ماں کو سکون پہنچتا رہے؟ میں کیا ایسا کروں کہ میری والدہ کو سکون پہنچتا رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سعد اپنی اماں کے ایصال ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دو, کنواں کھدوا دو. اے سعد جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے تیری ماں کو ثواب ملتا رہے گا. حضرت سعد نے اپنی اماں کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوایا اور اس کے اوپر لکھ دیا ہذی بئر لأم سعد,
یہ ام سعد کے یعنی سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوایا گیا ہے. جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے سعد کی والدہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، آؤ ہم بھی جن جن کے والدین کا انتقال ہوا ہے، بھائی بہن کا انتقال ہوا ہے، ہم بھی اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کام کر جاتے ہیں. جو پیسے ہیں نا یہ آتے نکل جاتے ہیں اور بندے کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. بندہ کبھی بھی کم پہ خوش نہیں ہوتا، بولتا ہے حال میں مزید اور آئے. یہ حوث کبھی ختم نہیں ہوگی. آئے اپنا پیسہ کچھ تھوڑا سا سیو کر لے آخرت کے لیے، اپنی اماں کے لیے، اپنے ابا کے لیے، ایصال ثواب کے لیے. کوئی مدرسہ بنا دیں، کوئی مسجد بنا دیں، کسی بچے کو قرآن پڑھوا دیں. یا تو میں خود قرآن پڑھ لوں یا میں کسی کو پیسے دے دوں کہ یار یہ پیسے یہ ان بچوں کو کھلانا کہ جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. بس ان سے کہنا کہ میری ماں کے لیے دعا کر دے، میرے ابا کے لیے دعا کر دے. کوئی مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے. یہ ہمیں بہترین موقع دعوت اسلامی دے رہی ہے. ٹیلی تھون ہے آج کا. دنیا دعوت اسلامی میں لاکھوں لاکھ اسٹوڈنٹ اس ٹائم درس نظامی، عالم کورس، حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں. ہم ایصال ثواب اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے عمران بھائی صبح شام رات دن بھاگ رہے ہیں. علاقے میں بچوں کو قرآن آ جائے، بچے قرآن پڑھ لے، بچوں کے سینوں میں قرآن کا نور آ جائے. مدرسۃ المدینہ کے ذریعے ہمارے بچے قرآن پڑھ جائیں تاکہ جب ہم مرے میرا بچہ قرآن پڑھے، قبر میں مجھے قرآن کا نور ملتا رہے. لگے ہوئے بیچارے. زمانہ گزر گیا، مدرسۃ المدینہ کی چھت نہ ڈل سکی بختیار آباد کی. نہیں ہے فکر. اگر اس جگہ سکول ہوتا، کوئی دنیاوی اغراض ہوتی نا تو بہت جلدی بن چکا ہوتا. ایک وقت گزر چکا ہے کہ یہاں مدرسۃ المدینہ کی چھت نہیں ڈل سکی. جب دنیا کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے نا تو آؤ یار ہم ایک چراغ چلا لیں. ہم بچوں کو ایک ایسا چھت دے دیں کہ جس چھت کے نیچے بچے قرآن پڑھے. میں مر جاؤں پتہ نہیں کتنی بلائیں اللہ دور کر دے گا اس کی برکت سے. لیکن نہیں، ہمیں تو چاہیے گیو اینڈ ٹیک. میں اگر دے رہا ہوں مجھے ملے گا کیا؟ قرآن پڑھا ہوتا تو رحمان فرماتا ہے جو اللہ کے نام پر ایک دے گا، 1 روپیہ دے گا، اللہ بدلے میں ایک کے بدلے میں 70 نہیں 700 تک واپس کرے گا. اللہ کبھی رکھتا نہیں ہے. تو ٹیلی تھون ہے. میری آپ تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے بھرپور تعاون کیجیے گا، جسے 1 یونٹ 10,000 روپے کا ہے. جو ہمارے ایاز بھائی کی ابرو برادری ہے یا دیگر جتنے بھی معتبرین ہیں آپ تشریف لائے ہیں، 10,000 روپے کا 1 یونٹ ہے. آج ہم ٹیلی تھون کر رہے ہیں. بلوچستان کے قسمہ پرسی کے عالم میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کیسے کیسے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے آج کے پروفیٹن دور میں. اور صرف قرآن ہی نہیں پڑھا رہا، ادب بھی سکھا رہا ہے، عمل بھی سکھا رہا ہے. تو اب یونٹس کی صورت میں جس سے جتنا ہو سکتا ہے ہمارے عمران بھائی کے ساتھ تعاون کرے، ان کو عطیات دیں. اور آخری بات، بہت اہم بات، زندگی جیسی تھی گرمی ہے، سخت گرمی ہے، سہولتیں نہیں ہیں. زندگی جیسی گزرنی تھی تقریباً گزر گئی. ایک کام کیجئے گا، بس آخری ایک بات ہے، ایک کام کیجئے گا. وہ ایک قرآن پاک کی آیت طیبہ کے تحت ایک تفسیر میں اس کے شان نزول میں لکھا ہے. یہ آج آپ اپنے پلے باندھ، 2 چیزیں پلے باندھیے گا. اپنے مرحومین کو کبھی ایصال ثواب کرنا نہیں چھوڑیے گا. اور دوسری بات یہ عرض کر رہا ہوں، گرمیوں کا موسم ہے، جیسے یہاں بہت گرمی ہوتی ہے. یہاں کی گرمی کیا گرمی، عرب کی گرمی بہت زیادہ ہے. عرب میں بہت شدت کی گرمی ہوتی ہے. گرمیوں کا موسم ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ فلاں قوم اور فلاں قبیلے والے حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، پلاننگ بنائی ہے کہ وہ حملہ کریں گے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری ناقص رائے تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کرے ہم ان پر حملہ کرتے. گرمیوں کا موسم ہے، پیک کا وقت ہے، اور عرب میں کوئی اور فصل نہیں لگتی تھی سوائے کھجور کے.
عرب کی کھجوریں ہیں، اب پیک کا وقت ہے، کھجوریں پک چکی ہیں، اور یہ پتہ چلا کہ غسان قبیلہ ہے